لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی خواتین حضرات یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذہن میں میرے جو کچھ سوالات آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو آپ مجھے ای میل کے ذریعے سے بھیجتے ہیں ان کے جوابات تلاش کیے جائیں اور پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے اگر سارے جوابات نہ بھی ملیں تو میرے آپ کے سوچ کے زاویے درست سمت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اس پروگرام میں آپ ماہر معاشیات کو بھی دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی دیکھتے ہیں، انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو، ادبی شخصیات کو بھی دیکھتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی اس گفتگو میں حصہ لے سکیں۔ اس لیے اسکرین پہ نیچے آپ دیکھیے جو نمبر آ رہا ہے اس سے آپ براہ راست بذریعہ فون اس گفتگو میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ موضوعات کئی ہیں، پاکستان میں سیاست نئے نئے رنگ بدلتی ہے، روزانہ کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں کہنے کے لیے، لیکن آج میں نے جس شخصیت کو یہاں زحمت دی ہے تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، خارزار سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، تعلق ہے متحدہ قومی موومنٹ سے، ہماری آپ کی سب کی جانی پہچانی محترمہ خوشبخش شجاعت صاحبہ، السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہوں گی اور آپ کا بڑا مصروف شیڈیول، نہیں اسی طرح آپ بھی جیسے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن بڑی نوازش آپ کی۔ اچھا 3 سال پہلے ہم نے آپ ویسے تو ملاقات بہت ہوئی ہے لیکن اس فورم پہ 3 برس پہلے جب آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا، جی بالکل، اس کے فوراً بعد میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، آپ تشریف لائی تھیں اور ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں اور جس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ یعنی اب جو پڑھی لکھی خواتین، مڈل کلاس خواتین اسمبلیز میں جا رہی ہیں تو ہم آپ سے بہت امیدیں اور توقعات رکھتے ہیں، ہم آپ سے ویمنس رائٹ پہ، عورتوں کے حقوق پہ، ان سب چیزوں پہ بہت توقعات رکھتے ہیں۔ کس حد تک توقعات پہ آپ پوری اتری آپ خود بتا دیجیے۔ 63 سالہ حکومت اور زندگی کی سیاست اور معاملات آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہیں اور اس 63 سالوں میں ہم جہاں تھے، میں آپ سے بالکل برملا یہ کہوں گی انجم صاحب کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 3 سالوں میں اگر ایک قدم آگے بڑھایا جاتا ہے 3 قدم ہم پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے جس پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں، جنہیں لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے اور جو اپنے علاقوں کے اور قبیلوں کے اور ضلعوں کے اور بڑے سردار ہیں اور جو غریبوں کا ووٹ لے کر آئے صحیح معنوں میں، وہ اگر فخریہ یہ کہیں کہ عورتوں کو ان کے علاقے میں دفن کر دینا ان کی ریچولز ہیں، ان کی روایات ہیں اور اس پر انہیں کوئی نہ ٹوکے اور اس کے بعد انہیں وزارت کا بھی قلمدان سپرد کر دیا جائے، ایسی پارلیمنٹ سے آپ اگر یہ توقع لگائیں کہ 3 سال میں میں وہاں آ کر کوئی معجزہ کر دوں گی، یہ تو ناممکن ایک آواز تو لیکن یہاں میں آپ سے یہ ضرور کہہ دوں کہ یہ آواز جو میری آواز ہے وہ ایک پلیٹ فارم کی آواز ہے، ایک نظریے کی آواز ہے، ایک منشور کی آواز ہے اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ صحیح، یہ میں آپ سے بالکل کھل کے اس وقت بات کرنا چاہوں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے صحیح معنوں میں اس مائنڈ سیٹ میں درار ڈالی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ جو عورت کا احترام کرنا نہیں جانتا، جو عورت کے وقار کو مد نظر نہیں رکھتا، جو عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں مردوں کے لیے بھی ان کے دلوں میں کوئی احترام اور کسی قسم کی کوئی سہولیات دینے کا تصور نہیں ہے۔ میں عورت مرد کو وہاں الگ نہیں سمجھتی، کیونکہ اگر کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے باپ کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی نا، اور اگر کسی ماں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے بیٹے کے اوپر بھی اتنا ہی برا اثر پڑتا ہے۔ ذہنیت یہ جو ایک راج کرنے والا اور دوسرے ان کی ریت، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور افسوس یہ ہے انجم صاحب کہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے اوپر 60 سال سے بھی زیادہ عرصے کی دہائی تک یہ پورا کا پورا قابض رہا ہے اور اس نے کچھ اس طرح ہماری جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے کہ اب ان کو فیومیگیٹ کرنا، ان کو اس دیمک کو اس درخت جو اتنا ہرا بھرا ہمارا پاکستان، اس کی جڑوں میں جو یہ دیمک بیٹھی ہے اس کو نکالنا، یہ ایک اتنا بڑا مرحلہ ہے جس میں الطاف حسین بھائی نے آج سے جب 30 سال پہلے سمجھ لیجئے 35 سال پہلے قدم رکھا اور بات شروع کی تو وہ بڑی لوگوں نے ایسی بات کی نا جیسے کوئی مجذوب کوئی بات کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، چودھری، ان کے سامنے ایک 180 گز کے گھر کے مکان سے نکل کر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں فیوڈلز، جاگیرداروں، وڈیروں کو للکارنے آیا ہوں
اور پھر وہ اپنے ساتھ اس قوم کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے اور اس مجمع کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے جو سب کے سب اسی جیسے ہیں، وہی عام پاکستانی ہے جو سڑکوں پہ عام زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات اس وقت تو بہت عجیب و غریب لگی، اور یہ بات ہمیشہ شروع میں عجیب لگتی ہے جب کوئی شخص کہتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اسے تفصیل سے یوں بتانا چاہوں گی، سوال آپ کا بہت ہی طویل گفتگو مانگ رہا ہے کیونکہ ہم اسے چھوٹا سا کر کے جواب نہیں دے سکتے. آپ اگر ذرا سا اپنا تصور لے کے جائیں، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے زمانے کے بڑے بڑے قریشی سرداروں کے سامنے اور بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کے سامنے ایک نعرہ بلند کیا، ایک امی نے ایک نعرہ بلند کیا، تو اس وقت کا کیا کہا گیا، اس نبی کے لیے کیا کہا گیا؟ مطلب بیٹیوں کو زندہ دفنانا اتنا ایک اور اس وقت جب انہوں نے کہا کہ جی بالکل عورت کے لیے انہوں نے جو احترام دیا، جو عزت دی، جو بات کی، وہ بالکل انہونی تھی اور عجیب سمجھا. لیکن جب کبھی بھی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جب کبھی بھی کوئی شخص کھڑے ہو کر ایسے مائنڈ سیٹ کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، آپ کو دیگر تواریخ میں بھی بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے لیڈران، تو پھر ان کے لیے مشکل و مسائل زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یوں مشکل و مسائل زیادہ ہیں کہ ہم دریا کے دھارے کی طرف نہیں تیر رہے ہیں، ہم اس کے اگینسٹ تیر رہے ہیں. تو ہمیں اگینسٹ دا ٹائٹ تیرنے میں ہمیں اپنی توانائیاں زیادہ صرف کرنا پڑ رہی ہیں، ہمیں زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے. تو عوام کے ووٹ ہیں، آپ تو منتخب ہو کے آئی ہیں، آپ خصوصاً ان پرٹیکولر خواتین کی تو نشست نہیں آئی. ہم نے تو بڑا مارکے کا وہ مقابلہ ہم نے دیکھا تھا اس زمانے میں، ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی آ رہا تھا، سب آ رہا تھا. آپ کی سیٹ جو تھی اس میں بہت ہنگامہ آ رہی. اپنے لیڈر کی بھی مشکور ہوں، اپنی پارٹی کی بھی، اور ان تمام سپورٹرز ووٹرز کی جنہوں نے ووٹ ڈالے، اور مجھے ایک فخر دیا، ایک بہت بڑا ایک آنر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایک ایسے مقام پر آتے ہیں جہاں لوگوں کی توقعات کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے تو آسان نہیں ہوتا. اور جواب دہی، اور آپ کا ووٹر آپ سے جواب بھی تو مانگے گا، آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا یہ میں صرف یہ، آپ تو وہاں حکومتی کوریڈورز میں، اسمبلیز میں، سینٹ میں بہت قریب سے دیکھ رہی ہیں، آپ ممبر ہیں قومی اسمبلی کی. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ وہ سینیٹرز جو تھے ان صاحب نے تو اٹھ کے یہ کہا کہ یہ ہماری روایتیں ہیں، یعنی جب 5 خواتین کو زندہ درگور کیا اور انہی کے علاقے میں اور اس کے بعد انہیں وزارت دے دی گئی. میں خوشبخت صاحبہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے یہاں 21ویں صدی نہیں آئی ابھی تک؟ ہم 15ویں یا 16ویں صدی میں ہی زندہ ہیں، صرف کیلنڈرز میں آئی ہے، یا جو متمول لوگ ہیں ان کے لیے کاروں کے ماڈلز میں آ گئی ہوگی، شاید مائنڈ سیٹ میں تو نہیں آئی. تو ظاہر یہ ہو رہا ہے بہت سلو رفتار سے، بہت ہی سست روی سے کہہ لیں یا بہت آہستگی کے ساتھ کہہ لیں، چند لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس میں چینج لانے کی کوشش کی. مختار ہمائی ایک ہو گیا ابھی پچھلے دنوں، جی وہ آپ نے اس میں پشاور یا ہزارہ میں کہیں وہ ایک خاتون کے ساتھ جو بے حرمتی کی ہے. 21 سینچری میں ہم زندہ ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہہ رہے ہیں، ہم سیاسی اور جمہوری طرز عمل کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں انجم صاحب، اس کے لیے سب کو ایک کام کرنا پڑے گا. قانون سازی میں اصل میں آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ اسمبلی میں آپ سے میں ایک بات عرض کروں، قانون بنا، قوانین 73 کے زمانے سے موجود ہیں. سن 73 کا جو آئین ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی یہ قوانین موجود ہیں. امپلیمنٹیشن کی بات کیجئے نا، امپلیمنٹیشن دیکھیے، قانون بن گیا، امپلیمنٹیشن کرنے والے کون ہیں؟ وہی جاگیردار وڈیرے، وہی مائنڈ سیٹ، وہ تو امپلیمنٹ کریں گے ہی نہیں کبھی. جب تک آپ پارلیمنٹ سے ان سب کا صفایا نہیں کریں گے، جب تک آپ انہیں ہٹا کر اور ایک عام انسان کو جو پڑھا لکھا پاکستانی ہے، جو مڈل کلاس کا ہے، اور یہ جو ابھی اس پروگرام سے پہلے آپ مڈل کلاس کی بات کر رہے تھے، میں اس کو یہاں ضرور لانا چاہوں گی. کسی بھی قوم کا کلچر زندہ رکھنے میں، روایات زندہ رکھنے میں اور اس کو صحیح معنوں میں انحطاط سے بچانے میں مڈل کلاس کا ہاتھ ہوتا ہے. ہماری مڈل کلاس پہ یہ زد ہے کہ اس کو بالکل پرے دھکیل کر اور ایک موروثی جاگیرداری نظام. مڈل کلاس تو خود نہیں آ رہی مین سٹریم لائن. اب کیا ہوا؟ الیکشن میں ووٹ دینے جاتے ہیں، نہیں جاتے. کیا ہوا؟ کسی تحریک میں کسی چیز کو ڈس اون کرنا ہو، یعنی ہمارا ریلیجن چند مٹھی بھر لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، جو کہ ایک انتہائی شدت کا اور ایک غلط
ورژن ہے اکثریت جو بہت تھوڑے لوگ ہیں اور وہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا بہت سارے لوگوں کو. لیکن یہ مڈل کلاس اس کو ڈسون نہیں کر رہی ہے, خاموشی بہتر سمجھتی ہے. تو مصیبت یہ آتی ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی یہ مسلم مائنڈ سیٹ یہی ہے جو کہ یہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے. یہ مڈل کلاس کیوں خاموش ہے؟ آپ لوگ اس پہ کوئی تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ ہمارا تو کام ہی تحریک مڈل کلاس کی ہے. آپ جو ہم سے بات کریں, ہم تو ہے ہی مڈل کلاس کی تحریک کے لوگ, اور ہم اسی کو جگانے کے لیے, اسی کو اپنے ساتھ شامل کر کے آگے بڑھنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ہاں, یہ میں آپ کی اس بات سے بالکل تائید کروں گی. مثلا جیسے الیکشن کے دنوں میں مجھے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑا. کیوں بھائی, آپ کی قوم کا الیکشن ہے اور آپ کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. مجھے یاد ہے میرا بیٹا جب وہاں تھا امریکہ میں تو مجھے بتاتا تھا کہ ماں جس وقت کے الیکشن کے دن آتے نا تو ہر شخص اپنے آپ کو ایسے تیار کرتا ہے جیسے عید کے دن وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہے. وہاں ان کا ایک سیلیبریشن ہوتا ہے. اس دفعہ جب الیکشن ہوا تھا تو میں نے بھی اپنے حلقے میں سب سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کیجئے, آپ اس کو انجوائے کیجئے اور آپ جا کر اپنا ووٹ ڈالیں. بالکل انجم صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ ووٹ نہیں, کتنا طبقہ ووٹ ڈالتا ہے, یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ 30% تو نل اینڈ وائڈ ہے مغربی دنیا میں. اگر الیکشن کہہ رہا ہوں 70% ہے جو نہیں ڈال رہا ہے ووٹ, جس دن وہ ووٹ ڈالنے کھڑا ہو جائے گا نا اس دن اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. کتنا موٹیویٹ کیا آپ نے as a political leader یا as a member of a political party which is very effective. الحمدللہ جس وقت کہ ہمارا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت جو مجھے پلیٹ فارم ملا تھا اور جس طرح میں لوگوں کے درمیان جا کر بات کر رہی تھی وہ ایک بہت بڑا موٹیویشن تھا. اور اسی لیے اس حلقے میں جہاں سے میں کھڑی ہوئی تھی جس میں صدر, بنس روڈ, بزرٹا لین, پی آئی ٹی آتا ہے لیکن اس کے ساتھ پوش ایریا بھی آتا ہے. پوش ایریا کے بارے میں عام تصور یہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو گھروں سے نکلتے نہیں ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد نکلی, پہلی دفعہ نکلی, اور بہت سے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے کبھی بھی پاکستانی تاریخ میں ووٹ نہیں ڈالا. یہ ایشوز بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ جو بنیادی ایشوز ہیں ہمارے, اور این کیو ایم نے اسی کی بات کی, آپ نے بھی ہمیشہ اسی کی بات کی, پریس کانفرنس میں بھی بات کرتے ہیں, آپ سے ویسے بھی بات ہوتی ہے. لیکن